من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. یہ ہم لوگ سورہ قاف کی تیسری رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ قاف کی دوسری رکوع کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر سنا تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ آخری رکوع ہے سورہ قاف کی، رکوع نمبر 3. اس کا ترجمہ تفسیر سنیں گے. وہ یہاں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، حشر نشر کا. وہ یہ سورہ ہی ہے آخرت پر، آخرت کے بارے میں اس میں ڈیٹیلس دیا ہوا ہے کہ کیسے انسان پیدا ہوتا ہے، کیسے مرے گا، وہ کیسے پھر وہ زندہ کیا جائے گا، قیامت میں حشر نشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا. تو یہ سب آگے ہی چل رہے گا. یہاں ہو رہا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، اور جو غلط کام کرے گا، جو اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا، رسول کے حکم کے خلاف کرے گا، تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ ہے. اب ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے غلط کام کیا ہے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے جہنم سے، اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تو جو لوگ اللہ اور قرآن و سنت کے خلاف کر رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہا، رسول کا حکم نہیں مان رہا ہے، شریعت کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ سب کو جہنم میں جانا ہے. اب جہنم میں جانے سے پہلے ہے کہ جہنم میں اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ تو آدمی ہوگا اس کا ایندھن اور پتھر. جہنم کا ایندھن ہے آدمی اور پتھر. تو یہ آدمی اور پتھر جو ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے روکو. اور کوئی آدمی اللہ اور رسول کے خلاف کام کر رہا ہے تو اس کو روکو، اس کو جہنم کا ایندھن بننے مت دو. اب تو جہنم بھرا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے جہنم سے. اللہ تعالیٰ جس سے پوچھے گا وہ بولے گا. یہ اللہ کی قدرت سے بولے گا، یہ نہیں کہ صرف آدمی بولے گا. یہ پتھر سے پوچھے گا، لکڑی سے پوچھے گا، کسی سے سب اس کی قدرت کے نظارے ہیں. سب جس سے پوچھے گا وہ بولے گا. یہاں ہے یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، یہ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ اب یہ جہنم سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم بھر گئی؟ اتنا جہنمی پہنچ گئے کہ تو بھر گئی؟ تو جہنم جواب اس کو دینا ہے. وہ کہے گی کیا کچھ اور مزید ہے؟ اللہ سے پوچھے کہ کچھ اور ہے؟ جہنم میں ڈالیے. یہ اس آیت کے تفسیر میں ہے
کہ جہنم میں جو ڈالا گیا بخاری شریف میں اس آیت کے لیے آیت نمبر 1 ہے یہ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گنہگار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرتی رہے مطلب جہنم میں جو ڈالا جائے گا تو جہنم بولتی رہے گی جب تک بڑھے گا نہیں تو کہتی رہے گی کہ اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو مانگتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی جب اپنا قدم اس میں رکھے گا بس وہ کہے گی بس بس جہنم تب یہ بھرے گا وہ مانگتی جائے گی کہ اور ہے تو اور بھیجیے لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنا پاؤں اس پر رکھ دے گا تو کہے گی بس مت کر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے مطابق یہی ہے دوسری حدیث جو ہے وہ مسند احمد کی ہے اس میں بھی ہے کہ وہ سمٹ جائے گی وہ کہے گی تیری عزت و کرم کی قسم بس رک جائے گی اب یہ پوزیشن ہے کہ آدمی اچھا کام کرے گا تو جنت میں جائے گا اور غلط کام اللہ اور رسول کے خلاف کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا وہ کلیئر کٹ اللہ رسول نے سب نے بتا دیا اس بات کو اور اس کی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے کہ آپ قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو اس آیت میں یہ ہے اس کی تفسیر میں یہ حدیث تھی وہ ہم نے بنا دیا اب اللہ جل نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے اور بندوں میں سے جسے چاہوں گا اس رحمت کے ساتھ نوازوں گا اور جہنم سے فرمایا میرا عذاب ہے تیرے ساتھ میں جسے چاہوں گا عذاب کروں گا یہ ابن کثیر نے لکھا ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ جہنم جو ہے اللہ کا عذاب ہے اور جنت جو ہے اللہ کی رحمت ہے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت مانگے کہ ہم کو جنت ملے اللہ رحم کرے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کس کو اللہ رحمت کے سائے میں رکھے گا کس کو جنت دے گا جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے تو جنتی بننے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ کیسے بنو گے تم قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارو جنتی بن جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرو جس کام کو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کرو اور جس سے منع کر دیا وہ کام مت کرو یہ ہے یہ آیت پہلی آیت ہے اس کی وہ سورہ قاف کی یہ رکو نمبر 3 کی پہلی آیت ہے یہ دوسری آیت ہے اور کہ وہ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنت کس کو ملے گا تو جو متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا جس نے اچھا کام کیا ہوگا عمل صالح کیا ہوگا اللہ پر بھروسہ رکھا ہوگا رسول کے مطابق چلا ہوگا کہا کہ یہ جنت جو ہے متقی لوگوں کو ملے گی پرہیزگار لوگوں کو ملے گی متقی بننے کا طریقہ بھی ہے کہ قرآن سنت کے مطابق کرو اور بھروسہ اللہ کے رسول پر رکھو اب جنت پرہیزگاروں کے جہنم میں تو گھیس کے لے جائے گا اور جنت میں کیسے جائے گا تو جنت میں جانے کے لیے حشر کا میدان ہے جنت میں جانے کے لیے جو ہے سو اس کو دوڑنا نہیں ہے کہ آپ چلے جنت کا فیصلہ ہو گیا آپ چلے جنت میں نہیں جنتیں ان کے قریب کر دی جائیں گی جو جنتی ہے اس کے قریب مل جائے گی جنت یہ فرق ہے جنت میں
اور وہ جنت ملے گا، اس میں دیا ہوا ہے کہ ہر وہ آدمی کو ملے گا جنت جو اواب ہے اور حفیظ ہے۔ اب اواب کیا ہے، حفیظ کیا ہے، وہ اس کو بتایا ہے مفسرین قرآن نے۔ کتنا قریب ہو جائے گی جنت پرہیزگاروں کے، اتنی قریب کہ میدان کی محشر سے ہی اس کا نظارہ کریں گے اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے، اتنا قریب ہو جائیں گے، وہیں سے دکھے گا۔ جسے دنیا میں کسی، اب جنت ہے کیسا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جسے دنیا میں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا تھا، نہ دیکھا ہے کسی نے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل نے اس کا تصور کیا ہے، اس سب سے بھی اچھا، سب سے بہتر، اس کا سوچنا ہی نہیں، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ کتنا شاندار ہے جنت، اور کیا چیز ہے۔ ان سے کہے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تم اچھا کام کرو گے تو تم جنت دو گے۔ تو جنت کے بارے میں کہا کہ وہ اتنا اچھا ہے جو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ویسا کسی نے نہیں دیکھا ویسا، اور نہ کسی نے سنا، اور نہ کوئی دل میں سوچ سکا کہ ارے ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اس سب سے بھی بہتر ہے، شاندار ہے، لاجواب ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی، اتنا۔ اور اس میں کہا گیا کہ ہر وہ شخص جو دنیا میں گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ کی بندگی کرے گا، گناہ کا کام نہیں کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، اسی میں جنت ملے گا، اور اس کے فرض کردہ اعمال و احکام کو بجا لایا ہے، امانت کی حفاظت کرے گا۔ کوئی آدمی کوئی چیز رکھا ہے، کسی کی امانت ہے کوئی چیز، تو اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کس کو داخل کرے گا؟ جو اس کے حکم پر چلے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جو فرض کیے گئے ہیں ان پر اللہ کے رسول کے ذریعے جو کچھ بھی بتایا گیا ہے، جو راستہ چلایا گیا ہے، ٹھیک ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کام کرنے کی نماز پڑھی تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکات دے گا، لوگوں کے ساتھ حق العباد مانے حق اللہ کی کا جو حق ہے اس پر وہ اس کو پورا کرے گا، لوگوں کا جو حق ہے، باپ کا، بیٹا کا، اولاد کا، بیوی کا، سب کا حق جو پورا کرے گا، وہ جا کے سب کا حق پورا کرنے والا جو ہے اس کو جنت ملے گا۔ یہ ہے جنت کی بات۔ اور دوسرا ہے کہ جنت کا وعدہ ہر اس شخص کے لیے جو اواب اور حفیظ، یہ دو ہے عربی کا لفظ، اواب اور حفیظ ہو۔ اب اواب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور شعبی اور مجاہد، یہ سب مفسرین ہیں، نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور ان سے استغفار کرے۔ مانے اواب وہ آدمی ہے جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اکیلے ہے، تو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے گڑگڑا کے معافی مانگتا ہے۔ یہ ہے مانے اواب کا دیا ہے۔ اور اواب کا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے جو خلوت میں مر کرے گا اور ان سے استغفار معافی مانگے گا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جو اللہ کی طرف، دوسرے برائی کی طرف رجوع نہیں کر رہا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، کچھ بھی مانگنا ہوگا اللہ سے مانگے گا۔ تو اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والا ہے، حضرت قتادہ دوسرے مفسر ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں حفیظ کے بارے میں، یہ تو ہوا کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اپنے گناہوں کے معافی مانگے گا، خلوت ہو
اس کو اواب کہتے ہیں، رجوع کرنے والا اللہ کی طرف۔ اور قتادہ کہتے ہیں حفیظ کے بارے میں کہ وہ ہے جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرے، اس کی نعمتوں کا شکر کرے، حدود الہی کی حفاظت کرے، اور جو کچھ قوت، صلاحیت، وسائل، اختیارات اسے بطور امانت دیے گئے ہیں ان میں خیانت کرنے والا نہیں ہو۔ ایسا جو آدمی ہے وہ حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کی حقوق کی ادائیگی کرتا ہے وہ، اور نعمت تو اللہ نے جو نعمت دیا ہے اس کا شکریہ ادا وہ کرتا ہے، اور خیانت نہیں کرتا ہے، جو کچھ اس کی طرف امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ ایسا جو آدمی ہے جو حفیظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر وہ اس آدمی کے لیے جو اواب ہو، حفیظ ہو، اور اس میں یہ دو جو خوبیاں ہوگی وہ جنت میں جائے، یہ بتا دیا۔ اور اس کے بعد ہے چوتھی آیت آیا ہے ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرے۔ اللہ کو تو کوئی جو دیکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے کہ اگر ہم غلط کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہم کو عذاب دے گا۔ اچھا کام، کوئی چیز برا کام کرنے کے لیے متقی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف ہے۔ جس کو خوف خدا نہیں رہے گا تم تو بہت گناہ کرے گا، کسی کا ڈر نہیں رہے گا۔ جب سب سے بڑا تو اللہ ہے، اللہ ہی کا ڈر نہیں ہے تو ہی ہو گیا وہ۔ تو یہاں کہتا ہے خوف خدا ہو اس کو، اور اللہ کو اس نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو جو بن دیکھے خدا سے ڈرتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب، آپ اللہ رحمان سے بن دیکھے ڈرا۔ اب وہ تو اللہ سے ڈرنے والا، اس کی آیت کی تفسیر میں یہاں لکھا ہے کہ جو ڈرتا تھا رحمان سے بن دیکھے، ایسا دل لیے ہوئے آیا جو یاد الہی کی طرف متوجہ تھا، اور اس کے دل میں اللہ کی یاد تھی، طرف تھی، اللہ سے ملاقات ہوگی، قیامت میں جنتی اللہ کو دیکھیں گے، مومن جس کو جنت ہوگا وہ دیکھے گا، لقائے رب کہتے ہیں اس کو، اسی لیے مرے گا نہیں تو اللہ کو دیکھے گا کیسے؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ کہا گیا ہے۔ یہاں ہے کہ اور اللہ کی طرف متوجہ جو دل ہے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے اس حال میں بھی ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا پھر بھی اللہ کا خوف رہا، وہ اس دنیا میں اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ اگرچہ جو کوئی انسان انہیں دیکھتا نہیں ہے، لیکن وہ خود ہی ہم کو اکیلے میں ہے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈر رہا ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں۔ ایسا جو آدمی ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن اللہ انہیں ہر جگہ سے وہ کہتا ہے کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ ہم کو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی رہیں گے ہم اللہ دیکھے گا۔ اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر دم اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، کچھ گڑبڑ ہو گیا اللہ سے مانگتے، اللہ تو معاف کر دے۔ ایسا جو آدمی ہے جو اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی گناہ سے کچھ ہو گیا تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور وہ دل اللہ کے حضور میں رہتا ہے کہ اللہ کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جن کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، اس لیے انسان کو اپنی مرضی کا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی مرضی کا کرنا چاہیے، کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس کو بجا لانا چاہیے، رسول کا کیا حکم ہے اس کو بجا لانا چاہیے۔ اطاعت اللہ، اطاعت رسول بھرا پڑا ہے ہر جگہ سے،
یہ حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کو، رسول کی اطاعت کو، عبادت صرف اللہ کی کو، یہ حکم ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی کام اللہ ہم کو جان کے اچھا کام کیا ہے، ہم کو بچا لے کہ ہم آپ کی کوئی ناراضگی کا کام نہیں کریں، جو تیری مرضی ہو اسی حکم پر چلا جاؤ۔ مانگنا چاہیے، توفیق مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ اپنی مرضی پر چلاؤ۔ یہ بات ہوگا کہ جو یہاں پر ہو گیا اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ منیب کا مطلب ہے جو اخلاص کے ساتھ اطاعت الہی کی طرف متوجہ ہو، اسی کو منیب بولتے ہیں۔ ندخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، ادخلوا، داخل ہو، سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ جنت میں جائے گا تب کیا ہوگا وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ خلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور اس میں جو چاہو گے وہ سب ملے گا۔ اور اس کا اللہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، لدینا مزید۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ تو داخل جب جنت میں ہو جانے کا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو چاہیں گے۔ جنت میں کیا ملے گا؟ جو دل چاہے گا، دل ہوگا کہ رسول اللہ کا رسول اللہ آ جائے، جتنے طرح کی چیز ہوگا، بھنے ہوئے مرغ چاہیے، اڑتا ہوا چڑیا ہے کہ صاحب وہ کھائیں تو وہ ترنت بھنا جائے گا، اولاد چاہے گا تو اولاد ہو جائے گا۔ ہر طرح کی چیز جو خواہش آپ کی ہے سب میسر ہے وہاں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ہمارے پاس مزید ہے، جنت میں خدا کے تمام عذابوں سے تمہیں سلامتی مل گئی۔ اب کوئی وہاں عذاب تو ہوگا نہیں، سلامتی ہو گئی۔ یعنی جنت کے لیے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہاں سے نکال دیا جائے۔ جو ایک بار جنت میں چلا گیا تو چلا گیا، وہ وہی رہے گا، نہ اس کو کوئی موت بھی نہیں آئے گی اور کوئی اس کو نکالنے کا بھی خطرہ نہیں ہے، اب کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی ہیر پھیر ہوگا، جو چاہیں گے پائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد میں ہے کہ یہ تو جنت ہے جس کے بارے میں کہا کہ کسی کان نے نہیں سنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل نے اس کا تصور بھی نہیں کیا، ایسا ہے جنت۔ اب وہ جنتیں پر بولیں گے تو 2 دن 3 دن لگ جائے گا، چونکہ اتنا ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ سب سے بہتر جو ہے وہ جنت ہے، جہاں رہنا جس کو مل گیا تو وہیں رہنا ہے، وہاں سے نکلنے اکلنے تکلیف پھلنا چینا کچھ بھی نہیں۔ تو کہا کہ یہ تو جنت ہے ایک، اور دوسرا ہمارے پاس اور بھی ہے۔ اور کیا ہے؟ مزید۔ تو اس میں حضرت صدیق اکبر سے مروی ہے کہ اللہ تعالی ایک منادی کرنے والا بھیجیں گے جو ندا دے گا، ندا کہتے ہیں آواز لگائے گا، جسے سب سنے گا، اے جنتیو، اللہ نے تم سے الحسنہ اور زیادہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ الحسنہ سے مراد جنت ہے تو جنت مل گیا، اور زیادہ سے مراد لقائے رب ہے، رحمان کے چہرے کی طرف نظر کرنا ہے۔ یہ مظہری کی تفسیر سے ہے، اور دوسرے حدیث ہے امام مسلم سے جو صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ مزید کی تفسیر میں انہوں نے کہا سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ
چہرہ انور جنتیوں کے سامنے کر دے گا، جس کا وہ نظارہ کر دیں گے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن وہاں اللہ کو دیکھیں گے جنتی۔ یہی ہے مزید۔ اب آگے ہے آیت، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ۔ یہاں ہے کہ ہمارے پاس یہ ہو گیا، ہم نے ان سے قبل، کن سے قبل؟ یہ جو مکہ والے لوگ ہیں انہیں کو سمجھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بتا رہے ہیں۔ وہ مشرک لوگ، وہ کافر لوگ ہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ ہیں۔ اور جو قرآن سنا رہے ہیں کہ یہ آخرت ہے، کہ دیکھو تم مرو گے، اس پر یقین نہیں تھا کہ بھائی ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، یہاں تک مرنے کے بعد زندہ ہو گئے، حساب کتاب ہوگا، تو حشر نشر آخرت کی یہ ساری چیز بتائی جا رہی ہے۔ اب قیامت کے بارے میں قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ لوگ، وہ چاہتا کہ مر کے ختم ہو گئے، کہا کہ نہیں مر کے ختم کیسے ہو جاؤ، تم جتنا بھی کام کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا، اچھا کیا تو جنت میں جاؤ، اور غلط کیا تو جہنم میں جاؤ۔ یہ میرا حلوی ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہاں وہ مکہ والے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تم سمجھ نہیں رہے ہو، ارے ہمارے پاس ہم نے اہل مکہ سے قبل کتنی ہی قومیں، اب نوح کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، فرعون کی قوم تھی، یہ سب تم سے طاقت میں، قوت میں، تمہارے ہر چیز میں زیادہ تھے، لیکن جب وہ اللہ کے رسول کے حکم پر نہیں چلے تو ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ رب تمہارے بھی حشر وہی ہونے والا ہے، سمجھ جاؤ۔ اسی کو کہہ رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ وہ لوگ کتنے تھے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کہاں کہاں جاتے تھے، لیکن موت آئی جب، کہیں ہم سے بھاگ کے جانے والے نہیں ہیں، کوئی محیص کرنے کوئی جگہ نہیں ملے گی، جائے پناہ نہیں ملے گی۔ وہ پکڑ سے زیادہ سخت تھی، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، ہر جگہ جانے لگے، فنقبو، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ حل من محیص، جائے پناہ ان کو نہیں ملی، اسی لیے کہیں گھوم لو، کہیں دوڑ جاؤ، کسی جگہ میں امریکہ چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، لیکن موت تو آنی ہے، موت آئے گی، اب تم کو پھر حاضر ہونا ہوگا۔ تو تم سمجھو کہ کتنے لوگ کو ہم نے تباہ کر دیا عذاب الہی میں، جو نہیں مانے، تم قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو خدا نے کرے کہ تم پر عذاب الہی نہ نازل ہو جائے، جیسے انہوں پر عذاب الہی نازل آیا، نوح کی قوم پر آئی، لوط کی قوم پر آئی، فرعون کی قوم پر آئی۔ اصل کا ریفرنس دیا، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اور اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل بیدار ہو اور کان لگائے رہے اور متوجہ ہو، حاضر ہو، شہید میں حاضر ہو۔ کہا کہ خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اب یہاں تک ہے۔ تو وہ کفار مکہ سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم کیا ہو، تم سے زیادہ قوت والے بڑے بڑے گزر چکے، جو لوط کی قوم تھی، نوح کی قوم تھی، فرعون کی قوم تھی، سمود کی قوم تھی، عاد کی قوم تھی، سب پر عذاب الہی نازل ہوا اور وہ سب ختم ہو گئے۔ تو تم کیا ہو؟ تم اللہ کے حکم پر، رسول کے حکم پر چلو، قرآن کو مانو، جو وہ کہتے ہیں کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. سماوات 7 آسمان ہیں، اس لیے سماوات ہیں، اور 7 زمین بھی کہتے ہیں، لیکن والارض ہے صرف، اور زمین کو پیدا کیا، اور جو ان کے درمیان ہے وما بینہما، جو زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے سب کو، فی 6 ایام، 6 دن اللہ تعالیٰ نے 6 دن. یہ دن یہاں دنیا والا دن نہیں ہے، یہ زمان و مکان ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ 6 دن میں پیدا کیا، اور کسی تکان نے چھوا تک نہیں. لوگوں میں نے چھونا، کہا کہ ہم کو کوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو تکان بھی نہیں ہوئی، چھوا تک نہیں. اور اب دیکھیے وہ لوگ کیا کہتے تھے، یہودی لوگ کہتے تھے کہ 6 دن میں سب کچھ ہوا، 7ویں دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو آرام کیا، مانے تھکان ہو گئی تو اس میں آرام کیا، اسی لیے وہ سب اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، سب لوگ مناتے ہیں، یہودی ہو نصارہ ہو، سب لوگ جو ہے اس اتوار کو چھٹی، اللہ میں آرام کرتا ہے، اسی کو دیکھ کر کے چھٹی لوگ مناتا ہے سنڈے کو. یہ ہے تو کہا کہ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ غلط، بائبل اور اس میں جو بات یہ سب آئی ہے وہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ اونگ آتی ہے نہ تھکان ہوتی ہے، کچھ نہیں، تو حی و قیوم ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے. وہی کہا کہ بھائی تھکان نے ہم کو چھوا بھی نہیں، تھکان ہونے کا کیا سوال ہے، ہم آرام کرنے کے لیے کہاں بیٹھے، یہ سب تو انسانوں کا کام ہے، یہ سب کرے گا، ہمارے مخلوق کا کام ہے یہ سب، تھکنا وہ کرنا. خالق کہاں تھکتا ہے، خالق نہیں تھکتا ہے. دیکھیے قرآن سے اور باقی وہ جو بائبل ہے یا یہود کا انجیل ہے، سب ہے، اور سب لوگوں میں مل کے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سب سے مبرہ ہے. تو وہ کہا جا رہا ہے اس یہودیوں اور نصارہ سے، اور وہ کافر سب جو ہے ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تھکتا نہیں ہے. یہ جو نظریہ پانے ہو کہ اللہ نے تھک گیا وہ کیا، اس کی تردید کی گئی ہے. اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اب یہ سب بات جو کہتا تھا وہ کہ تھک گیا ہے، وہ ہو گیا، اللہ کو نہیں مان رہا، رسول کو نہیں مان رہا، قرآن کو نہیں مان رہا ہے، اور وہ بتوں کی پوجا کیے جا رہا ہے، اسی سے سب کچھ مانگ رہا ہے، سب کچھ ہے. تو ان کا دل بہت دکھتا تھا، مایوس ہو جاتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. یہ لوگ جو بولتا ہے اس کی بات کو تم سوچ کے اپنا دل کیوں دکھاتے ہو، تم صبر کرو. حکم ہے صبر کرنے کا. اللہ کے رسول سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس پر صبر کیجئے، اور اپنے رب کی تعریف، سبح بحمد، 2 ورڈ ہے، پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. تو تسبیح کرنے کا ہے، تسبیح ہونے نماز بھی آگے آ گیا. کب کب کیجئے؟ سورج کے طلوع، سورج جب اگے اور جب ڈوبے. طلوع سے پہلے تو یہاں پہلے تھا کہ 5 وقت کی نماز نہیں تھی. اس وقت میں نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہاں ہم نے کہا کہ 2 چیز کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ تھکاوٹ نہیں ہوئی. نبی کا تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین
اگر باس بعد الموت کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، تو آپ رنجیدہ مت ہوئیے، صبر و تحمل سے کام لیجیے اور اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح کے ذریعے قوت حاصل کیجیے۔ تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، یا اس سے مراد نماز ہے۔ دوسری صورت میں طلوع آفتاب سے قبل کی نماز سے مراد فجر کی نماز، اور غروب سے قبل کی نماز ظہر کی اور عصر کی نماز ہے، اور رات کی نماز مراد عشاء اور تہجد کی نماز ہے نا، اور نوافل ہے، ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا کہ آپ جو ہے تسبیح، تو پہلے 2 ہی وقت کی نماز تھا، صبح میں، شام، صبح کے پہلے اور شام کے بعد میں رات میں۔ جب یہ ہو گیا، معراج ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب 5 وقت کی نماز ہوئی، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ اور قیام اللیل میں ہوا کہ تہجد کی نماز ہے، تو پہلے سب کے لیے تھا، بعد میں مسلمانوں کے لیے معاف ہوا، اور وہ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں چاہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور لیکن رسول اللہ کے لیے ہمیشہ تہجد کی نماز، عشاء کے بعد سو جاتے تھے تھوڑے دیر، اور اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اس کو تہجد بولتے ہیں، وہ تہجد کی نماز یہ ہے۔ آگے بھی لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جس کا جی چاہے، وہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرض تھا، وہ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ہوا، اس وقت میں جتنا تھا کہا کہ بھائی آپ کو جب کوئی مصیبت آئے تو ایسے بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، یا جو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو، کوئی چیز کی مدد کی ضرورت ہے تو کیسے مانگو گے؟ تو تم صبر کرو اور اس کا نماز پڑھو۔ جب صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ مطلب اللہ کی مدد تو آپ سے آپ آ جائے گی۔ مدد جب بھی مانگنا ہے تو پہلے نماز پڑھ لیا، کوئی چیز کی ضرورت ہے، کچھ بھی ہے، تو وضو کیا، 2 رکعت، کوئی مصیبت آئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا، کیا کیا؟ ویسے تو ہمیشہ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں ہے کہ خاص طور سے نماز پڑھ لیا 2 رکعت، اور اللہ تعالیٰ سے آپ صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ۔ یہ ہے یہاں بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ صبر کیجیے، پیغمبر کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ سب دن مت دکھائیے آپ، یہ سب جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں، آپ کی بات نہیں مانے تو نہیں مانے، جیسے اور قومیں ختم ہوگی، یہ بھی ختم ہوگی۔ تصویر سے مراد یا تو ظاہری تصویر ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ معراج سے پہلے فرض نماز 2 رکعت طلوع آفتاب سے قبل اور فجر کے وقت تھی، اور 2 رکعت غروب آفتاب سے قبل عصر کے وقت تھی، اور قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا 1 سال تک فرض تھا۔ پھر امت کے لیے اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، اور معراج کی رات 5 نمازوں کے ذریعے گزشتہ نمازیں منسوخ ہوئی، لیکن فجر اور عصر کی نمازیں باقی رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات میں اس کی پاکی بیان کے سجدوں کے بعد تھی۔ تو یہاں اس کے بعد نبی کے رحمت کیا ہے، آپ کو بذریعہ وہی روز قیامت کے جو احوالات بتائے جا رہے ہیں انہیں غور سے سنیے۔ جس دن اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی، ہر مردہ زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑے گا۔ اگر سنیے، اور اس دن کو کہا، اب آگے ہے وَالسَّمْعِ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ جس دن پکارنے والا قریب سے سور پھونکا جائے گا، قبر اوپر سے پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کے اس سے جائیں گے۔ سور پھونکنے ہیں اسرافیل جو فرشتے ہیں وہ پھونکے گے، پہلا سور پھونکے گا تو سین ہوشیار ہو جائے، کچھ ہو جائے، جاگ جائے، اور دوسرا سور جیسے ہی پھونکے گا
सब निकल निकल के हश्र के मैदान में, क़यामत के दिन हश्र का मैदान होगा, उसमें सब लोग दौड़ेगा, चाहे जिस हाल में हो, जो बीमार हो, जो मरा हुआ, जो जिंदा रहेगा वो मर जाएगा, मर के फिर जिंदा, सब दौड़ने शुरू कर देंगे। कहाँ? हश्र के मैदान में। और कहा गया कि हज़रत जिब्रील इस्लाम पुकारेंगे, इसराफील तसूर फिक्र जिब्रील पुकारेंगे कि आओ हिसाब किताब करिए, तो सबका हिसाब किताब होगा हश्र के मैदान में, ये फरमाया जा रहा है। वास्तव में यौम पुकारेगा, नजदीक से पुकार, उसकी पुकार सब सुनेगा, जिन वह सब से सुनेगा, वो कब्रों से बाहर निकलने का दिन होगा। और बेशक हम जिंदगी, और अल्लाह ताला कहता है इन्ना नहनु नहयी व नुमीतु व इलैनल मसीर, कहा कि हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मौत देते हैं, ये सब काम अल्लाह करता है। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिंदा नहीं कर सकता, ये दोनों काम करता है कि अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना नहनु नहयी व नुमीतु वो इलैनल मसीह, और सबको लौट को हमारे पास आना है, हश्र के मैदान में सबको जमा होना है। उसे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, अल्लाह का जितना भी बंदा है सबको, अल्लाह के बंदे को वहां हाजिर होना है। उसकी जिंदगी भी अल्लाह देता है, मौत भी देता है। आदमी को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ही से मांगना चाहिए। यौम तशक्ककुल अर्द अन्हुम सिराआ, जिस दिन जमीन उनसे शक हो जाएगी, फट जाएगी, जल्दी करते हुए निकलेंगे, तेज दौड़ते हुए। हश्रुन अलैना यसीर, कहा कि ये जो हश्र के मैदान में लोग जमा होंगे, किसी की ताकत नहीं है कि लोग इतने लोगों को जमा कर ले। अल्लाह कहता है मेरे लिए बहुत आसान है, एक आवाज देगा, जिब्रील पुकारेगा, सबको हिसाब किताब के लिए आओ, असूर फूका हो जाएगा, वो सब जमा हो जाएगा। वो कहा कि ऐसी दूसरे किसी की ताकत नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत आसान है जमा कर देना। अल्लाह का ये कुदरत है, अल्लाह फरमा रहा है। नहनु आलमु बिमा यक़ूलून वमा अंता अलैहिम बिजब्बारिन फज़क्किर बिलकुरानी मन यख़ाफ़ु वईद। इसमें कहता है कि जो वो कहते हैं हम खूब जानते हैं, अब तुम उन पर सब्र करने वाले, वमा अंत अलैहिम, और कहा गया कि भाई आपका काम पहुंचा देना है, आप उस पर जब्र करने वाले नहीं बनाए गए, मजबूर मत कीजिए कि तुम मजहब कबूल कर लो, ये इस्लाम ने मना किया। पैगाम पहुंचा दीजिए कि अल्लाह है, वही सब कुछ करता है, सबका मालिक वही है, तुम अल्लाह पर ही मानना, रसूल पर ही मानना, ये बात को पहुंचा दीजिए। अब वो माने चाहे नहीं माने, क्योंकि अल्लाह कहता है कि लोगों को हिदायत हम देते हैं, आपका काम भला पहुंचा देना है, बोलना है, कहिए, आप किसी को मजबूर नहीं करते। यही बात है कि इस्लाम में कहा है, लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि तलवार के जोर से इस्लाम फैला या किसी को मजबूर करके इस्लाम, नहीं, मजबूर करना इस्लाम में नहीं है, मना किया गया, रसूल को मना किया गया कि आप किसी को मजबूर मत करें कि तुम इस्लाम ले आओ, तुम कबूल कर लो अल्लाह, नहीं, मना किया गया। आपका काम है सिर्फ कुरान से नसीहत करें, हमने जो कुरान दिया है इसको आप सुनाइए लोगों को, जो सुन के थे, जिसको हम तौफीक देंगे वो आएगा इस्लाम में, जो नहीं देंगे नहीं आएगा, उसको तो हमको जहन्नम को भरना है, जन्नत आ जाती है इसका है। इसीलिए तबलीग करने वाले बेचैन होने की जरूरत किसी को भी नहीं है, सबका काम है कि अल्लाह के रसूल को कहा गया कि आप खाली पहुंचा दीजिए, तो अल्लाह की बात हुई, और वो भी कैसे, कुरान के जरिए पहुंचाई, जैसे अभी तबलीग हो रही, हमने कुरान के जरिए पहुंचा दिया। अब हिदायत तो अल्लाह देगा, लोगों को हिदायत अल्लाह से मांगना चाहिए, हम नहीं दे सकते, कोई नबी नहीं दे सकता, देने वाला अल्लाह। तो नबी से कहा जा रहा है कि आप किसी को मजबूर मत कीजिए,
آپ صرف قرآن کو پہنچا دیجیے، اب قرآن کے ذریعے نصیحت کریں۔ جو میری وعید سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، وہ آدمی ایمان نہیں آئے گا کہ بھائی ہمارا حساب کتاب اللہ ہی کیا ہونا ہے، تو وہ ایمان جائے گا۔ اور جس کو آخرت پر نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، تو وہ بھٹک جائے گا۔ یہ ختم ہو گیا۔ پوچھ رہا ہوں، پوچھو۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں انسان کی عمر گھٹے گی بڑھے گی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ آپ کے فضل سے، اے اللہ آپ کے کرم سے ہم لوگوں نے آج سورہ قاف کی تیسری رکوع کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کا تفسیر پڑھا۔ اے اللہ اس میں جو خامی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم معاف کر دیجیے، اور اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے، وہ اس کا جو ثواب ہو سرکار دو علیہ وسلم کو بخش دیجیے، ان کے آل کو، ان کے ازواج کو، ان کے اصحاب کو، جتنے بزرگان دین ہیں، اماں ہیں، صلحاء ہیں، جتنے مومن مومنات ہیں اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں، سب کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، جتنے مومن مومنات ہیں سب کو بخش دیجیے اس کا ثواب۔ اے اللہ اپنے فضل کرم سے یہ توفیق دیا، قرآن کی تلاوت کی توفیق، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہر انسان کو دی۔ آمین۔ اے اللہ جس گھر سے قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہے وہاں سے قرآن کی آواز آوے اور گانے کی آواز نہ آوے۔ اے اللہ سب کو توفیق دیجیے، قرآن اور عمل کرے۔ ہر انسان کو قرآن کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کے اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ شفاعت کرے گی قیامت کے دن۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو روز پڑھنا چاہیے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، توفیق دیجیے نماز کا ہر آدمی کو کہ نماز قائم کرے، خوشی و خضوع کے ساتھ، جس کو اللہ قبول کر لے ویسی نماز پڑھے، سجدے میں دل ہو اور دماغ بھی ہو، ایک جگہ ہو، ایسا نہیں کہ سجدہ بھی کر رہے ہیں من کہیں اور جا رہا ہے۔ اے اللہ تو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا یہ جو پر عمل کرنے کی، یہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی نماز نہ ہو کہ منہ پر مار دی جائے، ایسی نماز والا بنا دیجیے، نمازی بنا دیجیے کہ جس کو تو قبول کر دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو روزی حلال روزی عطا کر، حرام روزی سے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچا، حرام روزی سے بچا اور حلال روزی عطا کر۔ اے اللہ جھوٹ، فریب، بے ایمانی، چغلی، غیبت، دوسرے کا عیب نکالنا، ان سب برائیوں سے، سیئات سے بچا، ہر طرح کے سیئات سے بچا اور حسنات بڑھ دے، بھلائیوں کی طرف راستہ۔ اے اللہ صحت کلی عطا کر، جو لوگ بیمار ہیں ان کو اچھا کر، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر، جو مالی مشکلات میں یا جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اچھی علم نافع عطا کر۔ اے اللہ جو بیکار ہے، جو نوکری کی تلاش میں وہ اچھی نوکری، ان کی جائز تمناؤں کو پورا کر، سب کی جائز تمناؤں کو اللہ پورا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔